الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا هم أنفسهم ينصرون۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ مسلسل کتاب التوحید کو پڑھ رہے ہیں، اور کتاب التوحید کی جو ابواب ہیں ان ابواب کا خلاصہ اور اختصار آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے، اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے دلائل پیش کیے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ جو ذات خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور ہر اعلیٰ صفات سے مزین اور آراستہ ہے، وہی ذات در حقیقت عبادت کی مستحق ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین خالق اللہ تعالیٰ ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کو چلانے والا اور دنیا کے اس کارخانے کو آباد رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وہی ذات ہماری اور آپ کی عبادت کا ہر اعتبار سے حقدار ہے۔ چنانچہ وہ ذات جو خود مجبور ہو اور جو دوسرے کی مدد کی محتاج ہو، اور طرح طرح کے عیوب ہو، نقائص ہو، ایسی ذاتیں عبادت کی مستحق نہیں ہو سکتی، چاہے وہ انسان ہو، یا کہ جنات ہو، یا کہ فرشتے ہوں، یا شجر و حجر ہو، یا کوئی اور ذات ہو اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوق ہے، اگر آپ اس پر غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی محتاج۔ تو جو خود محتاج ہو وہ خالق کیسے ہو سکتی؟ اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس نقطے کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ دوسرا جو اہم نقطہ ہے آج کے درس کا، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بڑی ذات ہو سکتی ہے یا ہو سکتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں یہ واضح کیا کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو نبی ہے، رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی شان ان کو عطا کی تھی اور بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، آپ کو کسی چیز کا اختیار حاصل نہیں ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ کہا کہ سن لو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا نہیں سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور سزا سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعلیٰ مقام رکھنے کے باوجود اور اتنی عظمت کے باوجود کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جن کا مقام نہ اللہ کے نبی کے برابر ہے، نہ کسی صحابی کے برابر ہے، نہ کسی تابعی کے برابر ہے. اور ایسے لوگ کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جب اللہ کے نبی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے بلا اللہ تعالیٰ کے حکم کے، تو وہ لوگ جو گنہگار لوگ ہیں، جو بدعقیدہ لوگ ہیں، جو راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جن کا قرآن اور حدیث پر عمل نہیں، جن کو لوگوں نے بڑا بنا رکھا ہے، یہ فلانا پیر، یہ فلانا یہ مرید، یہ فلانا بابا، یہ فلانا شابا، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے لوگوں کو بڑا بنا دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نہیں بنایا ہے. اگر نفع اور نقصان اگر پہنچا سکتے اللہ کے بعد تو کون پہنچا سکتے تھے؟ اللہ کے نبی پہنچا سکتے تھے نا. لیکن جب اللہ کے نبی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے میرے بھائیوں، تو یاد رکھیے کہ دوسرے لوگ اور جتنے یہ جعلی قسم کے بابا ہیں اور جتنے بھی یہ ڈپلیکیٹ بابا بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ اصلی بابا ہو یا ڈپلیکیٹ بابا ہو، یاد رکھیے کہ نفع اور نقصان کا پہنچانے والا یہ صرف اللہ رب العالمین، وہی خالق ہے. اور جو خالق ہوگا وہی معبود ہوگا، جو کائنات کا مدبر ہوگا وہی معبود ہو سکتا ہے. جو لوگ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ کسی غیر کی مدد کر سکتے ہیں، وہ کیسے کسی اور کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ان باتوں کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے. اس خلاصے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ وہ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں قرآن کریم کی، جن آیتوں کو اس باب میں بیان کیا گیا ہے، اور ان حدیثوں کو پیش کروں جو حدیثیں اس باب میں موجود ہیں. سب سے پہلی آیت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الاعراف کی بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کرتے ہیں مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، جو کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ لوگ خود کیا ہے؟ پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کو پیدا کیا ہے تو کسی اور چیز کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں، بنا سکتے؟ کہا اور ان کے بارے میں کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، کہ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی وہ مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں، جائے کہ دوسروں کی وہ مدد کرے. وَلَا هُمْ أَنفُسَهُمْ يُنصَرُونَ، خود وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، نہ دوسروں کی مدد کر سکتے، نہ اپنی مدد کر سکتے، اور نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. تو پھر ایسے لوگ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟
گویا ایسے لوگ معبود نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ مشرک ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح وہ لوگ توحید پر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ جو دوسری آیت ہے، شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مشرکین مکہ، کفار مکہ کو مخاطب کر کے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اے وہ لوگوں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بلاتے ہو، کسی اور کی عبادت کرتے ہو، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، سن لو، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی بھی تم لوگ عبادت کرتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہے اس کی بھی وہ لوگ کیا ہے، طاقت اور قوت نہیں رکھتے، اس کے بھی وہ مالک نہیں۔ قطمیر اس جھلی کو کہتے ہو، جھلی کو کھجور دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کھایا بھی ہوگا۔ کھجور کے بعد جو گٹھلی ہوتی ہے اور گٹھلی کے اوپر نہایت باریک اور پتلی جو جھلی ہوتی ہے اسی کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ لوگ تو اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا چاہا کہ یہ جن چیزوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو وہ معمولی بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور معمولی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کو کسی طرح کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، پھر ایسے لوگ کی عبادت کرتے کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا باطل معبودوں کے بارے میں کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں بلاتے بھی ہو تو یہ لوگ تمہارے بلانے کو نہیں سنتے ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر فرض کر لیا جائے اگر یہ سن بھی لے تو تمہارا کبھی جواب بھی نہیں دے سکتے، بلکہ قیامت تک تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ کہا کہ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لے تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر قیامت میں ان کا اور تمہارا آمنا سامنا ہو گیا اور تم اگر یہ کہو گے کہ ہم تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، یہ لوگ اس بات کا انکار بھی کر دیں گے اللہ کے سامنے، اور یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرے۔ تو پھر ایسی چیزوں اور ایسے افراد، ایسی شخصیات کی تم عبادت کرتے کیوں ہو جو نہ اپنا فائدہ کر سکتے نہ کسی اور کا فائدہ کر سکتے؟ بلکہ آگے اللہ تعالیٰ کا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جیسی خبر دیتا ہے، جس طرح یہ باتیں تمہیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، اس طرح کی خبر کوئی اور نہیں دے سکتا۔ دونوں آیت کا خلاصہ یہ ہے اور اختصار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اور کائنات کے ہر انسان کو، تمام مومنوں اور تمام مسلمانوں کو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کائنات کی ساری چیزیں یہ بیان کر رہی ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ انسان، یہ انسانوں کی پیدائش، یہ ساری چیزیں یہ پکارتی ہیں کہ اگر کوئی عبادت کا مستحق ہے تو اللہ رب العالمین۔ ان دونوں آیتوں کے بعد شیخ رحمت اللہ علیہ نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے اس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وکسرت رباعیتہ، بڑی مشہور حدیث، اور اس حدیث میں غزوہ احد کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، کہ
جنگ احد یا غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو زخمی کر دیا گیا. پتہ ہے کتنا زبردست مارکا ہوا تھا، بڑا مارکا ہوا تھا مسلمانوں کے مابین اور کافروں کے مابین، کفار مکہ کے مابین بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی تھی. اور اسی جنگ میں، جنگ احد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دشمنوں نے چوٹ پہنچایا، زخمی کر دیا پتھر سے مار کر. وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی زخمی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی ٹوٹ گئے، دشمنوں نے توڑ دیا. فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ. اس موقع پر دیکھیے، غور کیجیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا، دانت ٹوٹ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، رباعی دانت آگے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم کے لوگ اپنے نبی کو زخمی کر دیں، اپنے نبی کو زخمی کر دیں. یہ آدمی کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کسی کی بھی زبان سے یہ باتیں نکل سکتی ہیں کہ وہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے جو اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دے یا زخم پہنچاوے اور دانت توڑ دے. عام آدمی کو زخمی نہیں کیا جا رہا بلکہ نبی کو کیا جا رہا ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہیں. دیکھیے فنزلت، اسی موقع سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، اس معاملے میں آپ کا کوئی رول نہیں، عمل دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو توبہ کی توفیق دے سکتا ہے. اگر وہ ایمان لے آئے، جو آج کا مشرک ہے اور جن کا ایمان نہیں ہے اسلام پر اور آپ پر، ہو سکتا ہے وہ لوگ مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، ایمان لے آئے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی، کہا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، تو سن لیجئے یہ کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. فوراً اللہ تعالیٰ نے روک دیا اپنے نبی کو. غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب نبی کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے الفاظ کہنے سے منع کر رہا ہے تو وہ لوگ جو درگاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، بابا کو مشکل کشا سمجھتے. کیا سمجھتے؟ مشکل کشا ہے، یہ ہماری مشکلات کو کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں گے، ہماری بیماری کو ٹھیک کر دیں گے، ہمیں اولاد عطا کر دیں گے، ہمیں تجارت میں فائدہ پہنچا دیں گے، ہمارے کاروبار کو آگے بڑھا دیں گے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات انہی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یہی بابا ہمارا بیڑا پار لگا سکتے ہیں، ہمیں جنت میں لے جا سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات کہنے کا اختیار نہیں دیا تو بھلا کیا دوسرے لوگ کسی کو فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی کو جنت میں لے جا سکتے ہیں جن کا اپنا خود ٹھکانہ نہیں کہ وہ کہاں جانے والے، خود ان کو پتا نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا یا ان کا انجام خبر میں کیا ہوا. لوگ اس کو اپنا معبود بنائے بیٹھے اور ان کی عبادتیں کیا کرتے. یاد رکھیے یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، یہ کھلا ہوا گناہ ہے، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. یہ پہلی حدیث. دوسری جو حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور سنت کے بڑے پابند آدمی تھے. سنت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہتے ہوئے کہ اذا رفع رأسه من الرکوع فی الرکعۃ الاخیرہ من الفجر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں دوسری رکعت کے بعد رکوع سے جب کھڑے ہوتے، فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے جب کھڑے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہا کرتے تھے، بد دعا کرتے تھے. دیکھیے کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لعن فلانا وفلانا بعدما یقول سمیع اللہ لمن حمیدہ.
ربنا ولک الحمد، رکوع سے اٹھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ لیتے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے تھے، کہتے تھے اللہم لعن فلانا و فلانا، کہ اے اللہ تو فلاں پہ لعنت کر، اے اللہ تیری لعنت ہو فلاں آدمی کے اوپر۔ لعنت کا معنی سمجھتے ہیں؟ لعنت بہت جلدی کسی کے اوپر لعنت نہیں بھیجنا چاہیے۔ آج لوگ کیا ہے اس معاملے میں سستی کرتے ہیں، باپ بیٹا کو لعنت کرتا ہے، بیٹا باپ کو لعنت کرتا ہے، ماں بیٹی کو لعنت کرتی ہے، بیٹی ماں کو لعنت کرتی ہے، بہت جلدی لوگ کیا ہے لعن تان شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر کسی کے اوپر آپ لعنت کر رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوگا، غلط طریقے سے اگر آپ لعنت بھیج رہے ہیں، وہ لعنت آپ ہی کے اوپر ہوگی، وہ لعنت آپ ہی کے اوپر آ جائے گی واپس۔ اس لیے بہت جلدی لعنت نہیں کرنی چاہیے، لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت اگر ہم کسی کے اوپر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو اس آدمی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، اے اللہ تو اس آدمی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور اس آدمی سے بدقسمت کون آدمی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے؟ اس لیے میرے بھائیوں اس طرح کے کلمات زبان سے نکالنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں؟ یہ قنوت نازلہ کا معاملہ ہے۔ قنوت نازلہ دشمنوں کی، جن دشمنوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، جن دشمنوں نے اللہ کے نبی کو نقصان پہنچایا، جن دشمنوں نے صحابہ کو نقصان پہنچایا، ان دشمنوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، اور اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور دشمنان مسلمانوں کو نیست نابود کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر مشروع ہے کہ آدمی قنوت نازلہ کا اہتمام کرے، قنوت نازلہ پڑھے۔ خیر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجا کرتے تھے، قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس موقع سے فانزل اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہتے ہیں یدعو علی صفوان ابن امیہ، کہ قنوت نازلہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں پر بد دعا کرتے تھے؟ بعض کافروں اور مشرکوں کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیا کرتے تھے۔ اور جن کافروں اور مشرکوں میں سے صفوان بن امیہ تھا، اسی طرح سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، یہ کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے سردار تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کھلے عام کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں ان کے خلاف بد دعائی کی، قنوت نازلہ کا اہتمام کیا۔ پھر بھی دیکھیے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا انجام کیا ہوگا، حشر کیا ہوگا آپ کو نہیں پتا ہے، ان کے بارے میں آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس سے پتا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حق نہیں دیا تو کسی اور کو کیسے حق ہو سکتا ہے؟ کسی کو فائدہ پہنچائے، کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کو جنت بھیجے اور کسی کو جہنم بھیجے۔ آج ایسے لوگ ہیں گاؤں سماج اور معاشرے میں، کہتے ہیں فلانا جنتی ہے، فلانا جہنمی ہے، فلاں کے ساتھ ایسا ہوگا، فلاں کے ساتھ آخرت میں ویسا ہوگا۔ بھائی کیسا ہوگا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو پتا نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں، کسی اور کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کسی اور کو یہ کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے؟ آج کے درس کی آخری حدیث، جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل علیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کس موقع سے؟ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، بڑی مشہور آیت ہے یہ قرآن کی۔ اور اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے،
آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، آج ہوتا کہ اگر کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی خطیب صاحب ہے، کوئی وائس صاحب ہے، اپنا گھر چھوڑ دیں گے، اپنا محلہ چھوڑ دیں گے، اپنی بستی چھوڑ دیں گے اور ایسی جگہ دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جائیں گے جس بستی کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے، آپ اپنے گاؤں سے شروع کیجئے، آپ اپنے محلے سے شروع کیجئے۔ آپ محلہ چھوڑ دو اور اپنا ملک چھوڑ دو، بال بچوں کو چھوڑ دو اور ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کیا ہے بجائے فائدہ کے نقصان بھی ہے آپ کو۔ نہیں، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ آج ہیں ایسے بہت سارے لوگ جو دعوت کا کام کرتے، چلہ لگاتے، کیا لگاتے؟ چلہ لگاتے، جماتے ہیں۔ نام لینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری باتیں بہت دور تک جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسی جماعتیں ہیں جو کیا ہے برتن لیا، باسن لیا اور جاہل قسم کے مولوی اس میں ہوتے۔ کیسے؟ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، قرآن میں نہیں سمجھتے وہ لوگ، حدیث میں نہیں سمجھتے، شریعت کا علم نہیں ہوتا، اور دعوت کرنے دلی جا رہے ہیں۔ بہار کے لوگ ہیں اور دلی جا رہے ہیں، اپنے گاؤں میں شرک ہو رہا ہے، کفریہ عمل ہو رہا ہے، لوگ کیا بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جناب چلے ہیں امریکہ اور چلے ہیں لندن دعوت کا کام کرنے۔ میرے بھائیو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ دعوت کا آغاز، نقطۂ آغاز گھر سے ہونا چاہیے، نہ کہ کیا بیرون ملک سے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا یا معاشر قریش۔ قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان تھا۔ قریش عربوں کا سب سے بڑا خاندان اور سب سے اعلیٰ خاندان تھا عربوں کا، اور اسی خاندان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، او کلمۃ نحوها، اس طرح کے دیگر الفاظ، دوسرا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ کہا اللہ کے نبی نے کہ اے قریش کے لوگوں، تم لوگ اپنی جانوں کو خرید لو، جنت کے بدلے خرید لو۔ یا دوسرا مفہوم کہ اے قریش کے لوگوں، تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ آج کیا ہے، لوگ سرٹیفکیٹ سے بچتے ہیں، لاکھ ہم گناہ کریں، لاکھ برائی کریں، بابا ہمیں کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے، پیر صاحب ہمیں کیا ہے؟ بچا لیں گے۔ اور یہ بیعت کرتے ہیں، گنہگاروں سے بیعت کرتے ہیں، اور جب مرتے ہیں بھائی لوگ کیا ہے؟ قبر میں وہ بیعت نامہ رکھا جاتا ہے۔ یہ سب شرکی عمل ہے، یہ سب گناہ ہے۔ کوئی بابا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، کوئی پیر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، یاد رکھیے۔ یہ سب پیری مریدی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جعلی اور فرسودہ عمل ہے۔ اس سے بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے امت کے لوگوں کو۔ اگر فائدہ ہی پہنچانا ہوتا تو اللہ کے نبی پہنچاتے نا اپنے خاندان کے لوگوں کو۔ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے خاندان کے لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا، الگ الگ نام لے کر کہا یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام کیا ہے؟ عباس ہے۔ بڑے محبوب چچا تھے، بلکہ کیا بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لونڈی کا دودھ پیا تھا، اسی لونڈی کا دودھ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا تھا۔ دونوں چچا بھتیجا، ہم عمر تھے، دوست بھی تھے، چچا بھی تھے۔ کہا یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاؤں گا تمہیں، کوئی فائدہ آپ کو مجھ سے آخرت میں قیامت میں نہیں پہنچ پائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کا نام لیا، دیکھیے کتنے قریب لوگ ہیں۔ کہا یا صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو، سامان آخرت تیار کرو، ذخیرہ آخرت تیار کرو، نیکی کا خیال رکھو، اعمال صالحہ کا خیال رکھو، شیطانوں سے ہوشیار رہو، گناہوں سے بچتی رہو۔ یا صفیۃ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں نہیں بچا پاؤں گا قیامت میں۔
اور پھر اب دیکھیے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا نام لے رہے ہیں، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں بیٹی ہوشیار ہو جاؤ، قیامت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، اور یاد رکھو اگر تمہارا یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں فائدہ پہنچوا دوں گا تو یہ تمہاری خام خیالی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ کہا میری بیٹی، پیاری بیٹی فاطمہ، یہ دنیا ہے، ہم بھی زندہ ہے، تم بھی زندہ ہو، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، اگر تمہیں میرا مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے مانگ لو، میں دینے کو تیار ہوں، لیکن آخرت میں یاد رکھو کہ ذرہ برابر بھی میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاؤں گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی، ہمیں یہ کہتی ہے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، خالص عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور جو کچھ ہمیں امید رکھنی چاہیے نفع اور نقصان کی، وہ ساری امید اللہ سے ہونی چاہیے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ذات، بڑا سے بڑا انسان کوئی فائدہ آخرت میں نہ ہمیں پہنچا پائے گا، نہ آپ کو پہنچا پائے گا، اور نہ کسی عام انسان کو پہنچا پائے گا۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہی توحید ہے اور یہی سنت ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں توحید نہیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہماری زندگی بیکار ہے، ہمارا عمل بیکار ہے، ہمارے عمل کا کوئی فائدہ ہمیں پہنچنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کی صدا ہر جگہ بلند کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اللہ تعالیٰ تو توحید پر، اور ہماری موت بھی آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، اس کلمہ توحید پر ہماری موت آنی چاہیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔